اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر. اللہ تعالیٰ رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، اور اسی نے سورج اور چاند کو سروس پہ لگایا ہے. کل یجری لاجل مسمی، یہ سب کے سب ایک وقت مقرر تک چل رہے ہیں، فار ایور نہیں. ذالکم اللہ ربکم، یہی تو اللہ ہے، یہی اللہ تو تمہارا رب ہے. لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے. والذین تدعون من دونہ، اور وہ دوسرے جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ما یملکون من قطمیر، وہ تو پرے کاہ کے بھی مالک نہیں ہیں. یعنی ایک ہوتا نا کھجور، کھجور کی بھی گٹھلی، اور گٹھلی کا بھی ایک چھلکا ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کے بھی مالک نہیں ہے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو گے تو یہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے. وَلَوْ سَمِعُوا، اگر کوئی ضد کرے کہ نہیں نہیں سن رہے ہیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو تمہیں رسپونڈ نہیں کریں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن یہی تمہارے اس شرکیہ عمل کو کہ تم نے اللہ کا شریک بنایا تھا اس کا انکار کریں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور نہیں خبر دے سکتا تمہیں حقیقت کی ایسی سوائے اس کے جو سب کچھ جاننے والا ہے. پھر آ گیا یا ایھا الناس، لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. جیسے رب اور عبد ایک دوسرے کا الٹ ہے نا، رب آقا مالک اور عبد غلام. اسی طرح غنی اور فقیر، فقیر ہے ڈیپینڈنٹ اور غنی اس کا الٹ ہے انڈیپینڈنٹ، جو کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو. یعنی اکٹھا نہ کہیں انڈیپینڈنٹ، اس کو یا تھوڑا سا ہائفن دے کے انڈیپینڈنٹ، جو کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب کے سب اللہ پر ڈیپینڈنٹ ہو، اس کے محتاج ہو، فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی تو الغنی انڈیپینڈنٹ ہے، حمید تعریف کیا گیا ہے. پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب جو 14 سال تک علامہ اقبال کے خدمت میں حاضر ہوتے رہے، اور انہوں نے علامہ سے علامہ کا کلام پڑھا، شارح بھی ہیں، آپ کو مل جاتی ہے کلام اقبال کی شرح از پروفیسر یوسف سلیم چشتی. ان سے میں نے خود سنا کہ کہتے ہیں جی ایک دفعہ میں نے علامہ سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں قرآن مجید کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو علامہ نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آیت الکرسی کو کہا ہے نا، ٹھیک ہے نا. لیکن آیت الکرسی میں جو دو اللہ کی صفات ہے نا، الحی القیوم، الحی از خود زندہ، کسی کے سہارے زندہ نہیں، اور قیوم باقی ہر چیز کو وہ تھامے ہوئے ہے. تو یہی مفہوم جو ہے اس کی ایک آیت ایک ٹکڑے کے اندر ہے، الحی القیوم. تو علامہ اس کو فوکس کر رہے ہیں کہ تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی انڈیپینڈنٹ، کسی کا محتاج نہیں ہے، اور تعریف کیا گیا ہے. علامہ اقبال کی مشہور ربائی، اس کے جو پہلے 2 مصرے ہیں وہ اسی آیت سے ماخوذ ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، بلکہ پہلا مصرع کہنا چاہیے تو غنی از ہر دو عالم، اے اللہ تو ہر جہان سے، تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ آف ایوری تھنگ. من فقیر، میں سراپا تیرا محتاج ہوں. اچھا، لیکن بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ اصل میں علامہ اقبال کی درخواست ہے بخشش کی، مغفرت کی. علامہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو ایڈا وڈا تو میں ایڈا چھوٹا، تو میرے کو حساب لینا چنگا لگے گا؟
اپنی بڑائی کو قائم رکھنا کہ اس کمینے کو، اس ذلیل کو، اس حقیر کو منہ نہ لگا، بڑا بن کے دکھا. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر. کہ اللہ تو اتنا بڑا ہے، تو غنی ہے ہر چیز سے، اور میں سراپا تیرا محتاج ہوں، لہذا قیامت کے والے دن میں تیرے سامنے جھوٹے بہانے بناؤں گا. تجھے پتا ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن تیری ایک شان کا بھی تقاضا ہے کہ تو میرے جھوٹے بہانے بھی سن لینا، قبول کر لینا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست کر رہے ہیں، لیکن انوکھا انداز ہے نا کہ تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، تو اتنا بڑا ہے، میں تیرا محتاج ہوں، تجھے پتا ہوگا کہ میں جھوٹا ہوں. لیکن ایک بڑے پن کا بھی تقاضا ہوتا ہے نا، تو از راہ بڑے پن تو میرے جھوٹے بہانوں کو قبول کر لینا. اور اگر ہم اس اگلے جو دو لائنز ہیں ان کی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا تعلق اور عشق و محبت تھا، وہ اس کا مظہر ہے کہ ور حسابم راتو بینی ناگزیر. لیکن اے اللہ اگر تو دیکھے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میں بہت بڑا باغی ہوں، اور پھر حساب لینا میرا ضروری ہے، اگنور نہیں کیا جا سکتا، تو چھوٹی سی درخواست میری ایک اور ہے، از نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پنہا بگیر، کہ پھر ذرا مجھ سے حساب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اولے ہو کے لے لینا، تاکہ میری وجہ سے ان کو شرمندگی نہ ہو کہ ان کا امتی کیا کیا حرکتیں کرتا رہا. ڈیرہ غازی خان کے حساب سے رمضان عشائی شاید ان کا نام تھا، ایگزیکٹلی نام مجھے یاد نہیں ہے. تو جب علامہ اقبال کی یہ ربائی آئی تو انہوں نے، علامہ اقبال کے دوست تھے، وہ ڈپٹی کمشنر تھے ڈیرہ غازی خان کے، تو ان کے ذریعے علامہ کو پیغام بھیجا کہ جی آپ یہ ربائی مجھے عنایت کر دیں اور میرا پورا دیوان لے لیں. تو علامہ نے کہا کہ نہیں، دیوان بھی اپنے پاس رکھیں، یہ ربائی بھی میں نے آپ کو دے دی. تو علامہ اقبال نے پھر اسے اپنے کلام میں درج نہیں کرایا تھا، بعد میں اب پھر اس کے ڈال دی گئی ہے، لیکن علامہ نے اس کو خود نہیں لکھوایا تھا اس ربائی کو اپنے کلام میں. جب علامہ کا انتقال ہوا تو وہ صاحب جو تھے، وہ جہاں اس وقت سکندر مرزا کی قبر ہے، یعنی بادشاہ مسجد کی سیڑھیوں کے اس طرف علامہ اقبال کا مزار ہے، اس طرف سکندر مرزا کا مزار ہے، تو وہاں پر وہ کھڑا علامہ اقبال کی تدفین دیکھ رہا تھا اور یہ ربائی بار بار پڑھ رہا تھا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر. اور پھر اس پر غشی طاری ہو جاتی تھی، پھر اس کو ہوش آتی تھی، پھر وہ یہی ربائی پڑھتا تھا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر. تو میرے شاگرد ہیں شفاء اللہ صاحب، واکنڈ میں ہوتے ہیں، انہوں نے ہی مجھے یہ واقعہ سنایا تھا. وہ کہتے ہیں میں ڈیرہ غازی خان گیا تو باقاعدہ میں قبرستان میں جا کر ان کی قبر ڈھونڈی، اور اس پر وہ یہ ربائی جو تھی وہ لکھی ہوئی تھی کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر. تو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ ہی غنی، بے نیاز، انڈیپینڈنٹ، حمید، حمد کیا گیا ہے. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر پکارے گا کوئی لدا ہوا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے، لا يحمل منه شيء، تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ جس کو اس نے آواز دی ہو اس کا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. انما تنذر الذین یخشون ربہم، اے نبی آپ خبردار کریں گے صرف ان کو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے، وقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومن تزکا، جو اپنا تزکیہ کرے گا، فانما یتزکا لنفسہ، تو اپنے بھلے کو اپنا تزکیہ کرے گا، وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اینڈ ہے. وما یستوی الاعمی والبصیر، اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے. ولا ظلمات ولا نور، اور اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے. ولا ظل ولا الحرور،
اور سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات, اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے. ان اللہ یسمع من یشاء, بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سننے کی توفیق دیتا ہے, سنواتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور, اور یقیناً آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبروں میں رہنے والوں مردوں کو نہیں سنوا سکتے, جو بظاہر تو چلتے پھرتے ہیں لیکن ان کے اندر سے جو انسان ہے مر چکا ہوا ہے, لہذا وہ مردے ہیں. ان انت الا نذیر, آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, اور نہیں ہے کوئی امت مگر ضرور آیا ہے اس میں کوئی خبردار کرنے والا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ, اور اگر اے نبی یہ آپ کو جھٹلائیں, فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, تو سو وٹ, تم سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا ہے. جاءتہم رسولہم بالبینات, ان کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول واضح نشانیاں لائے تھے. وبالزبر, اور صحیفے لائے تھے. وبالکتاب المنیر, اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے. ثم اخذت الذین کفروا, پھر پکڑ لیا میں نے نہ ماننے والوں کو. فکیف کان نکیر, پھر کیسی تھی میری سزا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے. فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها, اور پھر نکالتا ہے اس پانی کے ذریعے طرح طرح کے میوے جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها, اور پہاڑوں میں دھاریاں ہیں سفید اور سرخ. مختلف الوانها, مختلف ان کے رنگ ہیں. وغرابیب سود, اور ان کے گہرے سیاہ رنگ بھی ہیں بعض پہاڑوں کے اور دھاریوں کے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نیا نیا موٹر وے بنا تھا اور چونکہ پہاڑی کاٹی گئی تھی, اس وقت یہ ملٹی کلر جو پہاڑ آپ کو وہاں پر نظر آتے تھے. تو پھر بارشیں ہو گئی, مٹی وٹی پڑ گئی, لیکن اس وقت اگر آپ کو یاد ہو, آپ نے سفر کیا ہو, تو یہ بالکل آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے پہاڑوں کے مختلف کلرز. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ, اور لوگوں میں سے بھی, جانوروں میں سے بھی, چوپایوں میں سے بھی مختلف رنگوں والے ہیں. کذالک, کسی طرح. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, بے شک اللہ تعالیٰ سے وہی بندے ڈرتے ہیں اس کے جو جاننے والے ہیں. ان اللہ عزیز غفور, بے شک اللہ تعالیٰ بالادست بخشنے والا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. واقاموا الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں. وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ, اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے, چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی. یرجون تجارتا لن تبور, وہ توقع رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جس میں ہرگز خسارہ نہیں ہے. لیوفیہم اجورہم, تاکہ اللہ تعالیٰ پورا دے اجر ان کو. ویزیدہم من فضلہ, اور اپنی مہربانی سے اس میں اور بھی اضافہ فرمائے. انہ غفور شکور, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور قدردان ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب, اور یہ جو وحی کیا ہے ہم نے آپ کی طرف کتاب میں سے. هو الحق, یہی حق ہے. مصدقا لما بین یدیہ, تصدیق کرنے والا اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے, یعنی پہلی کتابوں میں. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے اور انہیں دیکھتا بھی. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, پھر وارث بنا دیا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے منتخب کیا تھا اپنے بندوں میں سے. فمنہم ظالم لنفسہ, تو ان میں سے بھی کچھ اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے ہیں. ومنہم مقتصد, اور کچھ میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں. ومنہم سابق بالخیرات, اور کچھ ان میں نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں باذن اللہ, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے, اس کے اذن سے. ذالک هو الفضل الکبیر, یہی تو ہے بہت بڑی عنایت. جنات عدن یدخلونہا, یعنی ہمیشہ کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا, اور وہاں ان کو پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی. ولباسہم فیہا حریر, اور ان کا وہاں پر لباس ریشم کا ہوگا. یہ اگر آپ پرانی تصویریں دیکھیں مغل بادشاہوں کی یا یورپین لارڈز کی, تو یہی ہے, یعنی ریشم کا لباس, موٹے ریشم کا, اور پھر وہ موتیوں کے ہار پہنے ہوئے بڑے خوبصورت, اور کنگن پہنے ہوئے ہوتے ہیں. اور جب کوئی ایسی تصویر انسان دیکھتا ہے تو کبھی انسان کے دل میں آتا ہے کہ یار بڑی ٹور ہے. ان سائڈ کیا ہوتا ہے کہ کاش کہ میری بھی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ جنت میں جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا.
اللہ تعالیٰ اس چاہت کو بھی ٹرن ڈاؤن نہیں کرے گا، وہ قیامت کے دن انہیں عطا کرے گا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اور وہ کہیں گے سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے ٹھہرا دیا ہمیں ابدی قیام گاہ میں اپنے فضل سے۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ پیش آئے گی انہیں وہاں پر کوئی مشقت اور نہ ہی انہیں وہاں پر پیش آئے گی کوئی تکان۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، رہے کافر تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی۔ فیموتوا، اور ان کے لیے موت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ہی جہنم کے عذاب میں ان پر کمی کی جائے گی۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ہر ناشکرے کو۔ وہم یصطرخون فیہا، اور وہ چیخ چیخ کر کہیں گے جہنم میں، ربنا اخرجنا، اے رب ہمارے ہمیں نکال لے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، تو ہم کریں گے نیک عمل ادر دین وٹ جو ہم کیا کرتے تھے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ ما تذکر وجاءکم النذیر، کہا جائے گا کیا نہیں دی تھی ہم نے تمہیں عمر یہ جس میں تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔ من تذکرہ، جو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہتا، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا۔ فذوقوا، تو اب چکھو مزہ اپنی کرتوتوں کا۔ فما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی چھپی باتوں کا جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین پر سکسیسرز بنایا، یعنی پچھلوں کا۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ، تو جو کوئی بھی کفر کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر آتا ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا، اور نہیں بڑھاتا کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے حضور مگر غضب کے اضافے میں۔ ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا، اور کافروں کو ان کا کفر نہیں بڑھاتا مگر خسارے میں۔ قل ارایتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی ان سے کہو کہ کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، نہیں تم نے کبھی ان پر غور کیا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، دکھاؤ تو صحیح، ماذا خلقوا من الارض، کہ انہوں نے زمین پر کیا پیدا کیا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ایکسپلین کرو کہ آسمانوں میں ان کی کوئی شراکت داری، کوئی بھائی والی ہے۔ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا کیا ہم نے کوئی انہیں کتاب عطا کی ہے کہ جو ان کے پاس بطور سند ہو، اللہ نے کہا ہو اس میں کہ میرے شریک ہیں۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، نہیں بلکہ حقیقت میں نہیں وعدہ کرتے یہ ظالم ایک دوسرے کے ساتھ مگر جھوٹا۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ان تزولا، مبادا وہ ہل جائیں۔ ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ، اور اگر وہ ہل جائیں تو نہیں روک سکتا انہیں کوئی دوسرا اللہ کے بعد۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا برداشت کرنے والا، ٹالریٹ کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور یہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں۔ لئن جاءہم نذیر، اگر ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا، لیکونن اہدی من احدی الامم، تو یقیناً وہ ہو جائیں گے کسی بھی ہدایت یافتہ امت سے زیادہ ہدایت یافتہ۔ فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا، لیکن جب ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا، متنبہ کرنے والا آیا تو نہ اضافہ کیا اس کی آمد نے مگر ان کی نفرت میں۔ استکباراً فی الارض، جس کی وجہ زمین پر سرکشی کرنے، ان کا سرکشی کرنا تھا۔ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور نہیں پڑتی بری چال مگر اس کے چلنے والوں پر۔ فہل ینظرون الا سنت الاولین، تو یہ نہیں انتظار کر رہے مگر پچھلوں والی پریکٹس کا۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اے نبی تم نہیں پاؤ گے اللہ تعالیٰ کی پریکٹس میں کوئی الٹریشن۔
یعنی ان پر بھی عذاب آئے تھے تو ان پر بھی عذاب آئے گا. اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا، کہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیسا انجام ہوا ان سے پہلوں کا. وکانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے. وما کان اللہ لیعجزہ من شیء، اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ عاجز کر سکے اسے کوئی شے فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں یا زمین میں. انہ کان علیما قدیرا، یقیناً وہ علم والا، جاننے والا، قدرت والا ہے. ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اور اگر کہیں گرفت فرماتا اللہ انسانوں کی ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو زمین پر کوئی جاندار نہ بچتا. ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی، اصل میں اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے ان کو ایک وقت مقرر تک. فاذا جاء اجلہم، تو جب ان کا وہ وقت مقرر آئے گا، فإن اللہ کان بعبادہ بصیرا، تو انہیں کو مہلت نہیں دی جائے گی، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت